الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل رأية الإسلام من أكرمه فقد أكرم الله ومن أهانه فعليه لعنة الله عز وجل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا جان سے بڑھ کر کے ہے ایمان بچائے رکھنا عافیت چاہو تو یاد رکھنا یہ اسلاف کی تاکید کہ ہمیں ہر وقت قرآن کی حفاظت کرتے رہنا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے قابل صد تکریم اساتذہ کرام علماء کرام ٹرسٹی حضرات اور دینی دوستوں بھائیوں بزرگوں حق تعالی شانہ کا لامتناہی کرم ہے اس کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے دوستوں کہ اس مختصر سی مجلس کے اندر ایک بچے نے قرآن کریم کو مکمل کیا یہ تکمیل حفظ قرآن کی گویا ایک مجلس ہے اگرچہ بہت چھوٹی مجلس ہے دکھنے میں اور آدمیوں کے اعتبار سے مجمع کے اعتبار سے لیکن دوستوں اللہ پاک کی نظروں میں اس کا بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہے شروع کے اندر پودا بڑا نرم و نازک ہوا کرتا ہے لیکن جب محنت ہوتی ہے کوششیں ہوتی ہے پروان چڑھتا ہے تو یہ تناور درخت بھی بن جاتا ہے اس لیے دوستوں اسے معمولی نہ سمجھے اسے حقیر نہ سمجھے مدرسہ تحفیظ القرآن کھلی کے اندر اس وقت تقریباً 600 کے قریب بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا شروع میں کہا کہ 2 بچے حضرت مولانا آدم صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے یہ تو مکتب کے اندر بچوں کو پڑھاتے تھے لیکن دیکھا کہ مکتب سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ دنیاوی مشاغل کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور دنیاوی کام کردگی میں وہ لگتے ہیں تو وہ نہ دین کے رہتے ہیں اور نہ دنیا کے رہتے ہیں نامناسب چیزیں استعمال کرتے ہیں نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز تو حضرت نے سوچا کہ میں کیا کروں اور اس وقت شروع کے اندر دوستوں یوپی اور بہار سے علماء کو لانا پڑتا تھا اور ننداسن کے اندر بھی مسجدوں کے اندر شروع میں ادھر ادھر سے حفاظ کرام کو لانا پڑتا تھا اب الحمدللہ ہر خاندان کے اندر کچھ نہ کچھ بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں دوستوں اس مسجد نے گویا کہ آپ کو ایک ہیرا دے دیا امت کو ایک نمونہ دے دیا کہ اب اس کے ذریعے آپ قرآن کریم کو خود بھی سنیں آپ قرآن کریم کو خود بھی پڑھیں اور قرآن کریم کی تشہیر کریں نشر و اشاعت کریں
جس لائن سے بھی کہا اسی وجہ سے دوستوں کہا جاتا ہے کہ 3 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مرد، ہر عورت، ہر بالغ مسلمان پر رکھی ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنا دین سیکھیں۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ بھئی اللہ کا دین دنیا کے اندر کیسے پھیلے، اس کی محنت اور کوشش کریں۔ تو دوستو اس کے مختلف شعبے ہیں، مختلف اسباب ہیں، مختلف ذرائع ہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی اللہ کے قرآن کو عام کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ کی مجلس اور آپ کا یہ حلقہ اور آپ کا یہ گاؤں بڑا ہی مبارک حلقہ ہے، بڑا ہی مبارک گاؤں ہے۔ آپ کو سید کہا جاتا ہے، آپ کو قریشی کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کا تسلسل اور آپ کا سلسلہ دوستوں کس سے ملتا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملتا ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ شیخ یونس جون پوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب چھاپی پڑھتے تھے تقریباً 4 مرتبہ کے قریب حضرت آئے ہوں گے، لیکن کبھی مسافہ نہیں ہو سکا۔ اور 2011 کے اندر جب حضرت کا یہاں سے سفر ہوا تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ سیدوں کی بستی ہے، یہ آپ کی ملاقات کی متمنی ہے۔ تو حضرت فوراً گاڑی کو روکا حضرت نے اور کہا کہ نہیں، میں تو سب کی ملاقات کروں گا۔ حالانکہ ان کا بدن بالکل نرم و نازک کہ 40 مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی تھی۔ اس کے راوی شیخ یونس صاحب، شیخ حلیف صاحب روحانی دامت برکاتہم العالیہ جب کڑی آئے تھے تو اس مسجد کے اندر حضرت نے بات کی تھی تو اپنے شیخ کے متعلق، اپنے حضرت کے متعلق کہا تھا کہ بھئی میرے حضرت نے اللہ کے رسول کی خواب میں کتنی مرتبہ زیارت کی تھی؟ بھئی 40 مرتبہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 مرتبہ زیارت کی تھی۔ ایسی شخصیت دوستوں خاندان کی نسبت پر یہاں رکی ہو اور سب کا مسافہ ہوا ہو اور سب کی زیارت ہوئی ہو تو دوستوں کمال کی بات ہے۔ اس لیے میں ننداسن والوں سے یہی درخواست کرتا ہوں، ہر مرتبہ یہی کہتا ہوں، آج کل کیا 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 جا رہا ہے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں رہ گئے بوتلوں کے بند پانی میں۔ کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہے، کیا کیا چیزیں پی جاتی ہے۔ دوستو یہ ہماری صحت کو بھی ہانیکارک ہے، ہمارے بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ہمارے معاشرے کے لیے کہ اگر ہمارا نوجوان طبقہ ان چیزوں کو دوستو استعمال کرے گا تو پھر ہماری نسلیں کہاں جا کر کے کھڑی رہے گی، ہمارے بچے کہاں جا کر کے کھڑے رہیں گے۔ بچے تو کیا کرتے ہیں، نقال ہوتے ہیں، یہ بڑوں کی دوستو نقل کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے سے اس قسم کی گندگیوں کو دور کریں گے، اس قسم کی چیزوں پر پابندی لگائیں گے۔ ہمارا کوئی نوجوان اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ دوستو ہمارے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ راتوں کو کبھی اللہ اٹھنے کا موقع دے دیتا ہے تو مانگ لیتے ہیں، اور اسی طرح بیان کے موقع پر الحمدللہ اسی لیے ہمارا مدرسہ مسجد کے اندر درس قرآن ہر بدھ کو شروع ہے کہ بس اسی نسبت سے لوگوں کو بدھ کے دن جمع کیا جاتا ہے، قرآن کی باتیں سنائی جاتی ہے، قرآن کے علوم پلائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھا مجمع آتا ہے۔ تو دوسرے احباب سے بھی گزارش ہے کہ اس مجلس میں آنے کے دوستوں شرکت کرے، اور پھر اس کے بعد ذکر جہری بھی ہوتا ہے، اللہ کی نام کے ضربے بھی لگائی جاتی ہے۔ جتنا اللہ کا نام بولیں گے، اللہ کے نام کی کثرت کریں گے، ظاہر بات ہے کہ جو چیز جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام زیادہ لیتا ہے، زیادہ نام لینے کی برکت سے اس کی محبت دوستوں ہمارے دل و دماغ کے اندر آئے گی۔ قرآن کریم کے حافظ قرآن کو حافظ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے دوستو، اللہ راضی ہو جاوے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاوے، اور ہمارا جو اسلام اور ایمان کتنی قربانی کے بعد پہنچا ہے، کتنی مشقت کے بعد پہنچا ہے، اور صحابہ کرام نے دوستوں کتنی قربانیاں دی ہے، جان کے لالے پڑے تھے، ان کو کتنا مارا جاتا تھا، ان کو کتنا بلبلایا جاتا تھا۔ آج دوستوں اس کی مشقت ہے بھائی، بس ہر وقت ہم سنتے رہتے ہیں
اور دشمنان اسلام کی طرف سے ساری باتیں یوٹیوب کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، لیکن دوستو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دین کل تھا، آج ہے، قیامت کی صبح کی سفیدی تک رہے گا، قیامت کے نقارے پر جب تک چوٹ نہیں پڑ جائے گی تب تک رہے گا۔ اس لیے دوستو یہ ہمارا جو مجمع ہے، ہر ساتھی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے اور عالم دین بنائیں گے۔ دوستو ہم سمجھتے ہیں کہ یار عالم بنا کر کے کیا کریں گے، حافظ بنا کر کے کیا کریں گے۔ میں اپنے والد صاحب کی مثال دوں کہ ہمارے والد صاحب کانسٹیبل نوکری پولیس کے اندر، بڑے بھائی کو نوکری ملنے کی تیاری دکھا کے نہیں، درجہ حفظ میں کھڑے میں جا کر کے داخلہ لے لو، پھر اس کے بعد سہارنپور جا کر کے بڑے اچھے خاصے عالم دین بن گئے اور 6 بھائیوں کا عالم بھی بنایا اور حافظ بھی بنایا۔ دوستو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کے اندر آنا اسی لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا دین گھر گھر کے اندر آ جائے، اللہ کی شریعت ہر مسلمان کے محلے کے اندر آ جائے، ہر مسلمانوں کے معاشرے میں آ جائے۔ دوستو ان کو بہت فائدہ ہوا کہ میرے 6 لڑکے حافظ قرآن بھی بنے، ہمارے 3 بہنوں وہ بھی سب عالم حافظ، خاندان بالکل الگ تھلگ، دین دیکھا، شریعت دیکھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی عطا فرمائی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ظاہر بات ہے جب ایک بچہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو کل قیامت کے میدان کے اندر جہاں ہر وقت سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں، کیا حال ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بھائی سے بھاگے گی، ماں باپ سے، باپ ماں سے، دوستو تمام افراتفری کا عالم ہوگا۔ اس وقت تک کچھ لوگ نور کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، جلوہ بیگم ہوں گے، تو لوگ پوچھیں گے ارے یار یہ تو نبی معلوم ہوتے ہیں، انبیاء معلوم ہوتے ہیں، تو کہا جائے گا نہیں یہ نبی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی دولت سے سرفراز کیا تھا، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، عالم دین بنایا تھا، یہ ان کے ماں باپ ہیں۔ تو دوستو بچہ جب حافظ بن جاتا ہے اس کی ذات کو تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا، اس کے والدین کو بھی ہوتا ہے، اس کے استاد محترم کو بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح مسجد کے جو ذمہ دار ہیں اور جو ٹرسٹ حضرات ہیں، جو لوگ فکر کر کے بچوں کو عالم اور حافظ بنانے کی تگودو کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ چھاپی گاؤں کے اندر تو بڑا تعلق ہے، لیکن کہاں کے درجہ حفظ چلانے والے 4 مولانا ہیں، وہاں ہمارا چھوٹا بھائی پڑھاتا ہے کہ 4 مولانا یہ پورے درجہ حفظ، ایک ہی حفظ کلاس ہے، مدرسے کا الگ ہے، جیسے ہمارے یہاں دارالشریف قرآن وہ الگ نظام ہے، یہاں بھی الگ نظام ہے۔ دوستو مقصد یہ ہے کہ گھر گھر کے اندر بچے عالم بنے، گھر گھر کے اندر بچے حافظ بنے، گھر گھر کے اندر دین کے شیدائی بنے، گھر گھر کے اندر دین کو پھیلانے والے بنے۔ دوستو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے چلیں گے، یہ کیا کھائیں گے، یہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ نہیں دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے ان کی ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ پھر جس شعبے میں بھی جائیں گے ماں باپ کا خیال کریں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب بچے عالم بنتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، تو یہ بچے ڈرتے ہیں ماں باپ سے بات کرنے کے لیے کہ کہیں ماں باپ ہماری بات سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اگر ہم نے انہیں دنیاوی علوم سکھائے، میں منع نہیں کر رہا، ایجوکیشن سکھایا منع نہیں، اسلام تو کہتا ہے ہمیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پائلٹ کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ٹیچر کی بھی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان پہلے ہے، ڈاکٹر بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے، پائلٹ بعد میں ہے، مسلمان پہلے، انجینئر بعد میں ہے۔ دوستو گھر گھر عالم اور حافظ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بے دینی کی طرف جانے سے بچے گا۔ انقلاب کی لہریں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، لوگ اسلام سے ہٹ رہے ہیں۔ کیا چیز ہٹا رہی ہے دوستو؟ دشمن ہٹا رہا ہے نا، دنیا کی مہنگائی ہٹا رہی ہے۔ دوستو ہمارا تو اللہ کی ذات پر ایمان و یقین ہے کہ آسمان لوہے کا بن جاوے، زمین تانبے کی بن جاوے، تب بھی دوستو اللہ کھلا کر کے رہے گا، اللہ پال کر کے رہے گا۔ دوستو اس وقت ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی ضرورت ہے، حافظ قرآن بنانے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن کریم کہتا ہے اے لوگوں، قرآن کریم ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے اے لوگوں،
اگر تم نے مجھے حفظ کر لیا تو تم حافظ صاحب کہلاؤ گے. اے لوگوں، اگر تم نے مجھے یاد کر لیا تو تم عالم صاحب کہلاؤ گے. اے لوگوں، اگر تم نے مجھے پڑھانا شروع کیا تو تم استاد محترم کہلاؤ گے. اے لوگوں، قرآن کہتا ہے اگر تم میری تشریح کرو گے، میری وضاحت کرو گے، آیات کا مطلب لوگوں کو بتاؤ گے تو تم مفسر کہلاؤ گے. قرآن کریم کے احکام کے مطابق اگر تم نے اس پر عمل پیرا ہو کر کے اس کا عمل لوگوں کے درمیان لاگو کیا تو تم قاضی صاحب کہلاؤ گے. اور اگر تم نے قرآن کریم کو عملی زندگی بنا لی تو دوستو تم ولی اللہ بن جاؤ گے. اللہ ہمیں اللہ کا دوست بنا دے گا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم صرف موت میت پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم صرف تعویذ گھنٹوں کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم صرف روزانہ صبح شام اس کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن کریم صرف مرنے کے بعد کا جو سفر شروع ہونے والا ہے اس کے لیے وہ تو ہے ہی ہے نا. قرآن کریم توشہ ہے، آخرت کا توشہ ہے. لیکن دوستو قرآن کریم جس طرح آخرت کا توشہ ہے، آخرت کی لائن کی باتیں بتاتا ہے، قبر بتلاتا ہے، دوزخ بتلاتا ہے نا، اسی طرح دوستو قرآن کریم ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے اگر قرآن کریم کے مطابق زندگی بنائی اور قرآن کریم جیسا کہتا ہے ویسا تم نے کیا تو یاد رکھو دنیا کی ترقی، دنیا کا عروج اور تعمیر دنیا اسی کے ذریعے مل سکتی ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے کے ذریعے مل سکتی ہے. آج لوگ سکون کے متلاشی ہیں، سکون کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کو اطمینان. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے اور پھر ہم تو صوفی صاحب بن جائیں گے، پھر دنیاوی کون خواہش ہم پوری نہیں کر سکتے. نہیں دوستو، جتنا ہم اللہ کے احکام پر عمل کریں گے دینی زندگی ہوگی، ہمارا چہرہ نبوی چہرہ ہوگا. دوستو ہم اپنے چہرے کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کا حسن ملا تھا، پوری دنیا کی خوبصورتی ملی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بولو پوری آدھی دنیا کی خوبصورتی حضرت یوسف کو ملی تھی، اور پوری دنیا کی خوبصورتی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. کیسا خوبصورت چہرہ ہوگا آپ کا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کی خوبصورتی کے متعلق ایک صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت 14ویں رات کا چاند نمودار تھا. وہ صحابی بار بار کبھی اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو دیکھتے اور کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے اور کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے. تو وہ کہنے لگے لیکن مجھے خوبصورت تو آپ کے چہرے مبارک کی خوبصورتی معلوم ہوئی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اے خوبصورتی والے، اے تمام انسانوں کے سردار، آپ کے رخ انور سے 14ویں رات کے چاند کو روشنی ملی، آپ کے چہرے مبارک کی برکت سے 14ویں رات کے چاند کو خوبصورتی ملی. دوستو ایسے چہرے پر داڑھی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی. تو ہم دوستو ہم کون سے نبی کے ماننے والے ہیں؟ اگر چہرے پر داڑھی بدنما لگتی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی نہ ہوگی. اس لیے دوستو ارادہ کرے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اسے تو کر دے میں صورت لے کر کے آیا ہوں. دوستو اس وقت تو صورتیں بنانے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی راضی ہو جائیں گے. یہ تو میرے محبوب کی صورت ہے، یہ تو میرے محبوب کا حلیہ ہے. دوستو آپ کا خاندان بڑا مبارک خاندان ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے الحمدللہ. اس لیے ذرا ایک قدم آگے بڑھائے اور آگے بڑھ کر کے دنیا بہت بڑی وسیع ہے، دنیا بہت آپ کے منتظر میں، آپ کے انتظار میں ہے. کوئی ہمیں اسلام بتائے گا، کوئی ہمیں قرآن بتائے گا، کوئی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں بتائے گا، ہم عمل کریں گے. دوستو ہم تو کنویں کے مینڈک کی طرح زندگی گزار رہے نہیں، بلکہ اور بھی جہاں ہے، اور بھی دنیا ہے،
ہماری نیتیں بڑی وسیع ہونی چاہیے اور ہمارے ارادے بڑے لمبے چوڑے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو عالم دین تو بنائیں گے اور کے بچے ان کی تبلیغ کریں گے اور ان کو قرآن کی طرف مائل کریں گے۔ چنانچہ تفسیر معارف القرآن کے اندر حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے متعلق ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ کہا کہ خلیفہ مامون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک حاکم گزرا ہے اور وہ علم دوست تھا، یعنی علماء کا قدردان تھا۔ جیسے آپ کی بستی کی ماشاءاللہ علماء کی قدردان ہے، علماء کی وقت آپ کے دلوں میں ہے، اساتذہ کا احترام آپ کے دلوں میں ہے۔ دوستو یہی امت کا کل سرمایہ ہے، یہی امت کے سربراہ ہے، یہی امت کے ذمہ دار ہے، یہی نبیوں کے وارث ہے۔ اور کون سے نبی کے وارث آئیں گے؟ دوستو ان کی طرف صرف محبت کی نظر سے دیکھنا، کہا کہ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، آپ کی 7 نسلوں میں اللہ تعالیٰ علماء پیدا کریں گے، حفاظ پیدا کریں گے۔ اس لیے دوستو کبھی بھی کسی عالم کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنے کی، اپنی زبان پر بات نہیں لانے کی، ہے نا۔ ان کا علم ان کے ساتھ انہوں نے علم پڑھا ہے۔ رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں جو کوئی کسی عالم کی ناقدری کرے گا، ترچھی نظروں سے دیکھے گا، اس کی قبر کھول کر کے دیکھو گے تو چہرہ کعبۃ اللہ سے جڑا ہوا ہوگا۔ دوستو ہم علماء کی قدر کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب آپ کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائیں گے، بعمل حفاظ پیدا فرمائیں گے، بعمل مفتی حضرات پیدا فرمائیں گے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں ہم کوئی بات نہیں کریں گے، ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہم اپنی نسلوں میں دیکھیں گے۔ تو خلیفہ مامون الرشید جو علماء کا بڑا قدردان تھا، علم دوست تھا، اس کی روزانہ مجلس لگا کرتی تھی اور اس مجلس کے اندر مختلف ادیان سے، مختلف مسالک سے، مختلف مذاہب سے علماء کرام آتے تھے اور اپنی اپنی تقریریں پیش کرتے تھے، اپنے اپنے بیانات پیش کرتے تھے۔ وہ بیانات سن کر کے خوش ہو جاتا تھا۔ دوستو ہمارا اکثر مجمع تو کسی کو پتا نہیں، بہت دور ہے اور ہم تھوڑے بیٹھے ہیں، تو دوستو یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ چاروں طرف علماء ہیں، تو دوستو ہمارا یہ بیٹھنا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو، بس دل کی نیت کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ، کہا کہ جتنا، کہا کہ دین کیسے پھیلے گا؟ دین کے چرچائیں ہوگی تب دین پھیلے گا، دین کے متعلق باتیں ہوگی تب دین پھیلے گا۔ ہاں عمران پر صاحب گھڑی آیا تھا، کتنا مجمع آیا تھا اور یہاں ماشاءاللہ دعوت چلی، کوئی نہیں آیا۔ یہ ہے دوستو ایمان، دین سے بے رغبتی کی نشانی ہے۔ دین سے کوئی آپ ہم سب کو دلچسپی ایسا لگ رہا ہے، اس لیے نیت کریں کہ جہاں کہیں بھی دین کی مجلسوں کے ہم جائیں گے، یہی دوستو آخرت کا سرمایہ ہے۔ ایمان دنیا کی زندگی میں تو کام آئے گا اور آخرت میں ایمان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر دوستو چھٹکارا ہی نہیں۔ ایمان ماں کی گود میں ملا ہے، اب ایمان کو بچانا ہے، ایمان پر محنت کرنی ہے، ایمانی بول رہے ہیں، کبھی بھی ایمان کے خلاف کوئی بات کرنی نہیں ہے۔ بس ایمان جتنا بولیں گے انشاءاللہ ایمان ہماری رگوں میں اترے گا۔ تو مختلف ادیان سے، مختلف مذاہب سے، مختلف علاقوں سے علماء کرام آئے اور ان میں کے ایک عالم صاحب وہ تھے جن کی تقریر بڑی اچھی تھی، بادشاہ کو اچھی لگی۔ جب وہ جانے لگے تو کہا کہ لگتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو تم نے اسلام کے بارے میں بڑا اچھا کلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی ہے۔ اس لیے دوستو کہا اسلام میں کہیں بھی انگلی دھرنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مہاراشٹر کے اندر بڑی سبھا لگی اور بڑا مجمع تھا ہندو مسلمانوں کا، اور اس وقت ایک چھاگلا نام کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اسلام بڑا پوتر مذہب ہے، اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے، کسی بات میں اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات میں مجھے اعتراض ہے۔ علماء نے پوچھا بتاؤ بھائی کس بات میں تم کو اعتراض ہے؟ کہا کہ اسلام 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے، جس طریقے سے 4 عورتوں سے مرد نکاح کر سکتا ہے تو 4 مردوں سے ایک عورت نکاح کی نہیں کر سکتی، بس اس بات میں مجھے اعتراض ہے۔ تو مجمع میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا چھاگلا صاحب تمہاری کتنی بیویاں ہیں؟ کہا کہ ایک بیوی ہے۔
اچھا تو کہا کہ دوسرا میں تیار ہوں خدمت کرنے کے لیے، دوسرا میں تیار ہوں. تو تیسرا مجمع سے کھڑا ہوا، شاکرا صاحب کتنی ہوئی، کتنی ایک ہے، تو کہا کہ میں بھی تیار ہوں. اور چوتھا کھڑا کہا کہ میں بھی تیار. تو 4 آدمی تک کھڑے ہو گئے، کتنے 4 آدمی کھڑے ہو گئے. کہا تمہاری ایک بیوی کی 4 وردہ ہوئے. تو بات چھاپڑا ہے نا اسٹیج چھوڑ کر کے چلا گیا. کہا کہ اب بات سمجھ میں آ گئی، اب بات سمجھ میں آ گئی. یہ تو بالکل فطرت کے خلاف ہے نا. اسلام بالکل فطرت کے موافق ہے. جیسا اسلام ہے کہیں بھی کئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ اسٹیج چھوڑ کر کے چلائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جو قانون اصول اور ضابطے بتائے دوستوں اسلامی کے موافق ہے. میں نے کہا کہ جس طریقے سے قرآن کریم یہ آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، قبر کو سنوارنے کے لیے ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بنانے کے لیے ہے، بالکل اسی طرح دوستو دنیا میں مسلمانوں کے عروج کے لیے، دنیا میں مسلمانوں کی ترقی کے لیے، دنیا میں مسلمانوں کو پروان چڑھانے کے لیے، ہر شعبے کے لیے یہ سارے علوم الحمدللہ احکامات موجود ہیں. اس لیے آپ حضرات نیت کریں کہ ہر بدھ کی مجلس میں قرآن کریم کے درس میں پہنچیں گے انشاءاللہ. چنانچہ اس عالم صاحب سے بادشاہ نے کہا کہ یار تم اسلام کو قبول کر لیتے. کہا کہ آپ کے کہنے سے بادشاہ سلامت میں اپنے باپ دادا کے دین کو قبول نہیں کروں گا. وہ بات آئی گئی ہو گئی، چلے گئے. کچھ سالوں کے بعد پھر مجلس لگی اور وہ عالم صاحب آئے تھے اور وہ بڑی اچھی تقریر پیش کر رہے تھے اور ان کا موضوع تھا فقہ اسلامی، کہ اسلام میں فقہ کی کیا ضرورت ہے، اسلام میں فقہ کی کیا اہمیت ہے. ارے دوستو توجہ ہے، اسلام میں فقہ کی کیا اہمیت ہے اس پر بات کی. اور اس بات کے دوران بادشاہ سمجھ گیا کہ آج تو ان کی باتوں سے وہ لگتا ہے، آج تو ان کے حلیے سے لگتا ہے کہ مسلمان ہے. چنانچہ جب بیان پورا ہوا بادشاہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم مسلمان بن چکے. کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت میں نے اسلام قبول کیا. کہ کیسے؟ کہا کہ جب میں یہاں سے تقریر کر کے گیا تو میں گھر میں کتابوں کے جھرمٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا. اس دوران میں سوچنے پر مجبور ہوا، ارے یار دنیا کے اندر 3 مذاہب پائے جاتے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی پر کون سی کتاب اتری بھائی؟ تورات. عیسائیوں کا دعویٰ ہے ہمارے نبی پر انجیل. مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی پر قرآن کریم اترا. تو 3 کا دعویٰ ہے اور تینوں کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں. تو سچا تو کوئی ایک ہو سکتا ہے، جھوٹا کوئی ایک ہو سکتا ہے، لیکن تینوں کہتے ہیں کہ ہم سچ ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر اس کے بعد میں بازار گیا اور بازار میں جا کر کے تورات کی 2 کتابیں میں نے خریدی، اسی طرح انجیل کی 2 کتابیں خریدی، قرآن کریم بھی خریدی. پھر اس کے بعد دوسری جو تورات تھی، دوسری جو انجیل تھی، دوسرا جو قرآن تھا، اس کو میں نے بدل دیا، زبر زیر پیش ایک مضمون کا ادھر، اس مضمون کا ادھر، خلط عمل کر دیا، سب ملاوٹ کر لی. اور پھر اس کے بعد یہودیوں کی عبادت گاہ میں گیا. یہودیوں کے بڑے بڑے علماء موجود تھے. میں نے کہا کہ دیکھو یہ تورات میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، تم خریدو گے؟ کہا کہ نہیں، کیوں نہیں خریدیں گے، ہمارے نبی پر اتری ہے اس لیے ہم خریدیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے تورات کو لیا. کون سی تورات؟ اصلی تورات نہیں، بلکہ جس نے سب بدل دیا تھا وہ تورات بوسا دیا علماء نے اور سینے سر پر رکھا اور الماری میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، پیسے دیے اور عالم صاحب چلے گئے. پھر اس کے بعد انجیل جو بدلی ہوئی تھی وہ لے کر کے میں کہاں گیا؟ چرچ میں گیا، عیسائیوں کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ بھئی کتاب تمہاری جو تمہارے پیغمبر کو اتری ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، خریدو گے؟ ہاں بھائی کیوں نہیں خریدیں گے. تو کتاب کو دیکھا کھول کر کے، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، سینے سے لگایا، ماتھے پر رکھا اور الماری میں رکھ دیا. پھر اس کے بعد قرآن کریم جو بدلا ہوا تھا وہ لے کر کے مدرسے کے مکتب میں جو بچے پڑھ رہے تھے وہاں ایک 6 سالہ بچہ جا رہا تھا، اس کو بلایا، کہا کہ ادھر آ بیٹا، دیکھ یہ قرآن جو تمہارے نبی پر اترا ہے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے، میرا کام ہے قرآن لکھ کر کے بیچنا، تو میں نے قرآن لکھا ہے. تو 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو گئے تو سب نے ادھر ادھر سے پڑھنا شروع کیا. تو ان 6 سالہ بچے نے کہا ارے مولوی صاحب یہ قرآن وہ نہیں ہے جو ہمارے نبی پر اترا تھا، بلکہ کسی ظالم نے اس قرآن کریم کو بدل دیا ہے، لہذا کسی مسلمان بھولے بالے مسلمان کے پاس مت جانا.
کسی بھولے والے مسلمان کے پاس یہ قرآن مت بتلانا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یہی قرآن لے کر کے ایک مسجد کے اندر گئے اور مسجد کے اندر 90 سالے بوڑھے میاں قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ ان کو یہ قرآن بتلایا، کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا ہے، خریدو گے؟ کیوں نہیں؟ آپ بتاؤ۔ تو قرآن کریم کو دیکھا چاروں طرف سے، تو اس بوڑھے میاں نے آنکھ اونچی کر کے دیکھا اور کہا کہ یار اس میں تو تم نے سب بدل دیا ہے۔ تو زبر سے زیر کو زبر بنا دیا، زبر کو زیر بنا دیا، پیش کو دو پیش، دو پیش کو دو زیر بنا دیا، ہے نا، ادھر ادھر تم نے کر دیا ہے۔ اس لیے کسی بھولے بھالے مسلمان کے پاس مت جانا۔ اس آدمی نے کہا کہ 6 سالہ مسلمان 90 سالے بوڑھے کو پتا چل گیا کہ یہ قرآن بدلا ہوا ہے، جبکہ عیسائیوں کے عالموں کو پتا نہ چل سکا، یہودیوں کے عالموں کو پتا نہ چل سکا۔ میں نے سمجھ لیا سچا اور پوتر اگر کوئی مذہب ہے تو یہ مذہب اسلام ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو دوستو یہ قرآن کریم ہے، جیسا اللہ کے رسول کی زمانے میں تھا اور آپ کے دل مبارک کو اترا تھا، ویسا آج بھی ہے، قیامت کی صبح کی سفیدی تک رہے گا۔ دوستو ہم قرآن کریم کی قدر کریں، اپنے بچوں کو عالم دین سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ جتنے بچے قرآن کریم کے حافظ بنتے جائیں گے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پاک ہوتا جائے گا۔ یہ لباس کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے، مزہ کے اعتبار سے انشاءاللہ اسلام ان کا محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیشہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ، اس کی جان سے سلطے شکلے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وقت کا زبردست عالم دین بنائے، پختہ حافظ قرآن بنائے اور اسی مسجد میں قرآن کریم رمضان میں سنانے کے اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا احد من لا احد له، یا سند من لا سند له، یا غفار اغفر لی، یا رحمن ارحمنی، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، اللهم آنس وحشتنا في قلوبنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي، یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، مولا آپ جانتے ہیں ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اپنی رحمت کی رس لا کر گناہوں سے پاک فرما دے، گناہوں سے صاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کا تزکیہ فرما دے، ہمارے دل کو اے اللہ تمام روحانی بیماریوں سے اے اللہ شفا یاب فرما دے، جسمانی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اچانک کی بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یہ اللہ ایک بڑی مبارک مجلس ہے، یہ اللہ حفظ قرآن کی مجلس ہے، قرآن کریم کی تکمیل پر ختم پر جو دعائیں مانگتے ہیں آپ قبول فرماتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی ہم ہر جائز تمنا آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہر جائز چیزیں ہم آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ اس کا بدلہ اس کے والدین کو بھی نصیب فرما، اے اللہ اس کے استاد محترم کو بھی نصیب فرما، مسجد کے ذمہ داران کو بھی نصیب فرما، اے اللہ ان لوگوں نے مشورہ کر کے محنت کر کے اے اللہ مشقت کر کے اے اللہ یہ ساری اے اللہ مجلس لگائی ہے، اے اللہ انہیں قبول فرما لے، اے اللہ تشریح حضرات کو اور محنت کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ بچے حافظ قرآن میں سلسلے شکلیں پیدا فرما، اے اللہ اس کی تمام ضروریات کا غرب سے تکفل فرما، دور جہاں کی حاجات کا غرب سے تکفل فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ سہولت کا معاملہ فرما دے، مسلمانوں کی جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ اس گاؤں کو آباد فرما، اس گاؤں کو شاباد فرما، اے اللہ ننداسن کے
گھر گھر کے اندر اے اللہ علماء پیدا فرما، اے اللہ باعمل علماء دین پیدا فرما، اے اللہ حفاظ پیدا فرما، اے اللہ دینی ماحول بنا دے، دینی معاشرہ بنا دے، نبوی معاشرہ بنا دے، اے اللہ ذمہ داروں کو فکر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ معاشرے کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اے اللہ نافرمانی کر کے اے اللہ تیری غیرت کو للکارا ہے، اے اللہ معاف فرما دے، ہم آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام ذمہ داروں پر رحم فرما دے، اے اللہ بالصابیہ پر اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، ان کے عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ احمد بھائی کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہر وقت جہاں کہیں بھی پروگرام ہوتا ہے اے اللہ تیری مائیں اے اللہ یہ بیوقوف اے اللہ تیری راہ میں پیسے لٹاتے ہیں، اے اللہ انعام لٹاتے ہیں، اے اللہ خوب مددگار بنتے ہیں، اے اللہ ان کی دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، اے اللہ انہیں مزید نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دعا کو اے اللہ نبی کے صدقے تمہیں میں قبول و منظور فرما، اصحاب بدریین کے صدقے تمہیں میں قبول و منظور فرما، جزا اللہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک